مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب میں ISES انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز سنگاپور میں کام کرتا تھا، تو میرے ساتھ ایز اے وزٹنگ ریسرچ پروفیسر، تو وہاں پہ ایک میرے کولیگ تھے پاکستان کی طرف سے، جو تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کے فیڈرل منسٹر بھی رہے، وہ جو آئی تھی نا کیئر ٹیکنگ گورنمنٹس کے دوران. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ منسٹر تھے، ناٹ فار اے لانگ ٹائم، جتنا بھی وہ دیر تھی، تو تب بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہوا تھا اور کیبنٹ نے کہا کہ یہ انڈیا پہ الزام لگا دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کی آپ ذرا ہاتھ روکیں، لیٹس انویسٹیگیٹ اینڈ دین میک این ایلیگیشن. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں تب تو یہی بعد میں پتہ لگا کہ there was no credible proof اور ایویڈنس فار دیٹ. اب سچویشن ذرا مختلف ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے تیار کیا ہے ان کے خلاف ایک وہ جو ہے چارج شیٹ، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، 3 بندوں کے نام بھی ہیں، تینوں ان کی حراست میں ہیں. اب یہ کورٹ میں جائے گا اور ان کو ایک فیئر ٹرائل ملنی چاہیے. They should have lawyers defending them to prove their innocence. اور پاکستان کو ان ساری چیزوں کے بعد یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ را کی طرف سے بھیجے گئے تینوں بندے تھے، کیونکہ انڈیا کی ایلیگیشن تو یہ تھی کہ یہ لشکر طیبہ کی طرف سے آئے ہیں، اور لشکر طیبہ کو ISI نے ہی گرین سگنل دیا ہوگا کہ آپ جا کے انڈیا کے اندر یہ ٹیررسٹ ایکشن کریں. تو اس دفعہ حالات مختلف ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو بڑے سالوں سے اس کی امید میں ہیں کہ دیکھیں باقی دنیا میں بھی امن کے ساتھ رہنے کے طریقے لوگوں نے ڈھونڈ لیے ہیں. ہسٹوریکل انجسٹس بہت ہوئے، اور دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے ممالک میں اکثر ایلیگیشنز ایک دوسرے کی طرف ٹٹ فار ٹیٹ قسم کے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ہی آپ ایک نئی قسم کا ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ بنا سکتے ہیں، جس میں امن پہ زور ہو، آرمز ریس پہ مت ہو، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ زور ہو، صرف نیشنل وہ کیا کہتے ہیں سیکورٹی پہ زور نہ ہو. وہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن جب تک آپ کے لوگ غربت میں ہیں، ان کو مناسب کنڈیشنز آف لائف آپ میسر نہیں کر سکے، تو یہ سارے اسکیئرس ریسورسز جو ہیں، ملکوں کی جو دولت ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ ملکوں کی، تو ان کو آپ پازیٹیو چیزوں میں اگر انویسٹ کریں تو ان میں بہت زیادہ فائدہ ہے. جن 2 بندوں کا نام لیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے عید گل، اور یہ نام مجھے بہت افغان قسم کا لگ رہا ہے، اور ایک ہے ضیاء اللہ. ضیاء اللہ کین بی اینی باڈی، یہ ایک کامن نام ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ان کا ماسٹر مائنڈ جو ہے، ان کو جس نے پلان کیا اور جنہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کو آپ کیری آؤٹ کریں، وہ را ہے انڈیا کی ٹاپ اسپائی ایجنسی. بالکل اس کے وزن پہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI ہے. تو اس لیول پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا حکم دیا گیا اور اس کو کیری آؤٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے پاکستان حکومت نے ڈوزیئر تیار کیے تھے، جن میں الزام لگایا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس یہ پروف ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر ایک سسٹمیٹک دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، یہاں کی سیاست میں اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کے ایجنٹ پاکستان میں ہر جگہ موجود ہیں. وہ ڈوسیئرز پھر یونائٹڈ نیشنز کو دیے گئے اور شاید چند حکومتوں کو، ویسٹرن پاورز کو بھی دیے گئے وہ ڈوسیئرز، جس پہ دنیا کا کوئی اتنا بڑا
ریئیکشن میری نظر میں نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کی اپنی ریپوٹیشن ایز دا ایپی سینٹر آف ٹیررزم، یہاں سے ٹیررزم باقی دنیا میں پھیلی، لوگ یہاں پہ آئے، وہاں سے ٹرین ہوا، اور پھر ہندوستان کی جو وہ کئی انڈین کشمیر میں اور خاص طور پہ ہندوستان کے اندر دہلی میں اور بامبے کے اندر 2 دفعہ، آخری دفعہ تو وہ تھا 26 نومبر 2008 کو ایک بہت ہائی لیول کا یعنی بگ سکیل ٹیررسٹ آپریشن ہوا، جس میں 173 لوگ مارے گئے، ہاں جی، اور کئی جگہ پہ وہ اٹیک کیا گیا تھا، جس میں میں اس کے بعد انڈیا گیا تھا اپنی ریسرچ کے سلسلے میں سنگاپور سے آ کے، تو وہاں کے جو سینئر لوگ تھے ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح دے بلیو کہ اٹ واز آل نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو ہیڈ کم فرام پاکستان، وہ گمی بوٹ، وہ ساری چیزوں کا مجھے بتایا گیا۔ پھر BBC کا میں نے پروگرام بھی دیکھا جس کے اندر یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ بامبے کے، ممبئی کے سب سے بڑے مشہور ہوٹل تاج محل میں آ جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ لڑکے کہہ رہے ہیں پنجابی میں، لاہوری پنجابی کے اندر، کہ جی یہاں پہ تو بڑی جگمگ ہے، ایک بہت بڑی ٹی وی اسکرین ہے جس پہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے اور سب لوگ یہاں پہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ تو انہیں انسٹرکشن دینے والے نے کہا، جس کی پنجابی بالکل مجھے لاہوری لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جیسے پاکستان اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ لاہوری ایکسنٹ تو ہے لیکن یہ انڈین ایجنٹ تھے، دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر۔ فار می اٹ ساؤنڈیڈ ویری لاہوری، ویری ویری جینوئنلی ٹھیٹھ لاہوری۔ تو وہ انہیں کہہ رہے ہیں تم نے ہرگز ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، تمہیں بھیجا گیا ہے کہ تم دہشت پھیلاؤ ان کے دلوں میں، کوئی کسی کا رحم تم نے نہیں دکھانا۔ اس کے بعد انہوں نے جو فائرنگ ہوئی اس میں یہ جو ٹیررسٹ گئے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کراچی سے بھیجا گیا، لشکر طیبہ کے یہ ٹرین تھے، اس میں ایک بندہ لکھوی ہے جس کا نام انہوں نے خاص طور پہ دیا، ہاں جی، حافظ سعید کے اوپر بھی الزام لگے کہ یہ ان لوگوں نے بھیجے تھے، اور ایک بندہ اجمل قصاب کو انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا۔ اب اس کے اریسٹ کے وقت مجھے یاد ہے پاکستانی جرنلسٹ گئے تھے اس کے گاؤں، شاید اس کا نام ہے فرید کوٹ، اور اس کے والد کے ساتھ بات ہوئی۔ اس کے والد نے کنفرم کیا کہ جی یہ میرا ہی بیٹا ہے، چند مہینے پہلے یہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو ان جرنلسٹ میں سے ایک جرنلسٹ جو ہی ہیڈ گون دیئر، انہوں نے مجھے فون پہ، میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کی بات کرا دیتے ہیں۔ تو بات ہوئی، ان کا جی بالکل میں وہاں گیا تھا اور اس لڑکے کا والد جو ہے اس سے ہم نے بات کی ہے، غالباً حامد میر صاحب بھی گئے تھے، بٹ مائی سورس از ناٹ حامد میر بٹ دس ادر پاکستانی جرنلسٹ ہو آلسو وینٹ دیئر، اور حامد میر کا تو مجھے پتا بھی نہیں کہ whether he was one of them or not, but definitely the other man جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو پھر ٹرائی کیا، اور اس کے بعد جو ٹرائل کے بعد ڈیتھ سینٹنس اس پہ ڈکلیئر کیا گیا اینڈ ہی واز ہینگڈ۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نے جو الزام لگایا اس کا پروف، اس میں انہوں نے ایک بندہ جو انوالو تھا اس کرائم میں اس کو پکڑ بھی لیا، ایک ٹرائل ہوئی اور اس ٹرائل کے بعد اسے ہینگ کیا گیا۔ اب پاکستان بہت دیر سے الزام لگا رہا ہے کہ انڈین ایجنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ڈرونز آتی ہیں، اور ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول پہ اب فائرنگ اگر رک بھی گئی ہے، لیکن ڈرونز آ رہی ہیں، پاکستان کی طرف سے دہشت گرد آ جاتے ہیں۔ کچھ کشمیری دہشت گرد وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوکل ہیں سیلز، وہ آپریشنل ہیں اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔